السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں روحانی علم نقشبند چینل۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ دوستو، امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بندش کے حوالے سے کوئی اور عمل دیں جو آسان ہو، یعنی مرد حضرات کے لیے۔ خواتین تو ویسے ہی گھروں میں قید ہیں، تو اب ان کے لیے اس طرح کے عمل نہیں ہے جو جیسے قبرستان سے مٹی لانا، اب وہ کس طرح کریں گی، پھر اس کے گھر پہ ڈالنا۔ تو اس کے لیے بھی ہم ترکیب بنائیں گے، لیکن عموماً یہ مرد حضرات بآسانی کر سکتے ہیں، عورتیں بھی کر سکتی ہیں اگر ان کے پاس اس طرح کے وسائل ہوں یا اس طرح کے بندے ہوں جو اس طرح کے کاموں میں ان کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں تو پھر وہ بے شک کر لیں۔ ویسے بھی چلا دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ ہم جو بندش کے اعمال بتا رہے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ خدا را ان کو جائز کام کے لیے استعمال کیجیے گا، ناجائز کام کے لیے ان کو ہرگز بھی استعمال نہیں کیجیے گا۔ بروز محشر اللہ تعالیٰ کے روبرو آپ نے جان دینا ہے، ہم نے نہیں دینا ہے۔ ہم صرف آپ کو طریقہ بتا رہے ہیں۔ یہ طریقہ اس لیے بتا رہے ہیں تاکہ آپ اپنے جو جائز مقاصد ہیں ان کو حاصل کر لیں، اور بلا وجہ جعلی عاملوں کے پاس ٹھوکروں کھانے سے بہتر ہے کہ آپ خود ہی بیٹھ کر خود ہی اپنا مسئلہ حل کر لیا کریں۔ اس نیت سے ہم دیتے ہیں، نہ کہ اس نیت سے کہ آپ کو کوئی چیز ہاتھ آ جائے، جیسے کسی کے پاس ہتھیار آ جائے وہ بلا وجہ لوگوں کو مارتا رہے گا، تو اس طرح تو نہیں ہے نا۔ اب مارے گا تو یہاں دنیا میں اب قانون ہے، قانون کے زیر تمام جو چیزیں ہیں پھر وہ سارے اس کو کرنے ہیں۔ کورٹ ہے تو کچہری ہے، پھر جیل ہے، سزا ہے، تو یہ تو دنیا کے اندر ہے۔ آپ سوچئے کہ یہ ایک ایسا ہتھیار ہے، اس کو بھی اوزار کہتے ہیں نا، قلم کو بھی، تو اس کے ذریعے آپ ناجائز لوگوں پر بندش نہ لگائیں اور نہ ہی ان کے کاروبار کو خراب کریں اور نہ ہی ان کی زندگی کو خراب کریں، نہ ہی اس طرح کے دیگر مسائل جو ہیں جیسے اٹھنے بیٹھنے میں ان کو خراب کریں۔ تو بہتر یہی رہے گا کہ آپ جو ہے اس سے صرف اپنے جائز مقاصد کے لیے استعمال کریں۔ پچھلے ویڈیوز کے اندر بھی ہم نے 4-5 مرتبہ یہ بات کہی تھی کہ ہم جب آپ کو ایک بات تفصیل سے سمجھا رہے ہوتے ہیں، آپ دوبارہ اس ویڈیو کو لوڈ کر کے ہمارے پاس سینڈ کر دیتے ہیں اور کہہ دیں گے بتائیں اس میں کیا کیا چیزیں کرنی ہیں کیا نہیں کرنی ہیں، حالانکہ ہم ویڈیو میں سب کچھ بتا دیتے ہیں۔ چلو ایک آدھا جملہ سمجھ نہ آئے تو پھر وہ بندہ پوچھ لیں، یا پھر یہ اس کا زکوٰۃ ہے یا یہ پڑھنے کے طریقے، تو ہم تو طریقہ بالکل بھی آپ کو سمجھا دیتے ہیں۔ اگر سمجھ نہ آئے تو آپ کمنٹ میں پوچھ لیں، انشاءاللہ ہم آپ کو فوراً جواب دے دیں گے۔ تو عمل کا طریقہ بہت ہی آسان ہے۔ 7 دن زکوٰۃ ہے، اس میں زکوٰۃ دینے کے بعد پھر آپ اس مندرے کا جو ہے وہ عامل ہو جائیں گے۔ جب آپ اس مندرے کا عامل ہو جائیں گے تو پھر اس کے بعد 3 دن تک 41 مرتبہ جس کسی پر جس نیت سے بندش لگانا ہے، ایک جگہ پر بیٹھ کر آپ نے 41 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کا نام، اس کی والدہ کا نام آپ کو پتہ ہونا چاہیے، تو وہ اپنے مندرے کے اندر ڈال دینا ہے۔ تو مندرہ کس طرح پڑھا جائے گا اور کون سا مندرہ ہے یہ ہم آپ کو ابھی دکھاتے ہیں۔ بند بند بند، حسن کے حکم سے بند، حسین کے حکم سے بند، علی کے ذوالفقار سے بند، بند محمد مرسل کی حکم سے بند، فلاں کی فلاں چیز بند، اللہ جل جلالہ پاک کے حکم سے بند۔ آپ نے دیکھا کہ یہ مندرہ میں نے آپ کو پڑھ کر بھی سنایا ہے، لکھ کر بھی دکھایا ہے۔ اب اس کے باوجود بھی بعض حضرات کہتے ہیں کہ کیسے پڑھنا ہے جی، تعداد کیا ہے؟ تو تعداد یہی ہے، روزانہ کے اعتبار سے آپ نے 7 دن تک اس کی زکوٰۃ دینی ہے، اور زکوٰۃ دینے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ چلتے ہوئے پانی کے اندر کھڑے ہو کر 101 بار اس مندرے کو پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ چلتے ہوئے پانی میں، اگر چلتا ہوا پانی نہیں ہے تو پھر ٹھہرا ہوا پانی جو زیادہ تعداد میں ہو، وہاں پر آپ کھڑے ہو کر، جیسے تالاب وغیرہ ہوں اس میں آپ کھڑے ہو کر اس کو 101 بار پڑھیں گے۔ 7 دن تک آپ نے اس عمل کو جاری رکھنا ہے۔ روزانہ کے اعتبار سے ٹائم مقید کر دیں، جس ٹائم پر پہلے پڑھا تھا دوسرے دن بھی اسی ٹائم پر پڑھیں، تیسرے دن بھی، اس طرح حتیٰ کہ 7 دن گزر جائیں، تو یہ بہتر افضل طریقہ ہے، ٹھیک ہے؟ ورنہ تو اس میں ٹائم مقید نہیں ہے، کر لیں گے تو یہ اس سے زیادہ فائدہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ عملیات کی دنیا میں وقت اور جگہ کی پابندی ہے، تو اس لیے آپ اس چیز کا بھی اہتمام کریں۔ پھر جب آپ 7 دن اس کا زکوٰۃ دے چکے، اب زکوٰۃ دینے کے بعد جس طرح میں نے عرض کیا، جیسے کہ
اگر کوئی شخص ہے وہ بد زبانی کرتا ہے، بلا وجہ لوگوں کو گالی دیتا ہے، گالیاں دیتے رہتا ہے، گھر والوں کے ساتھ نہیں صحیح چلتا، تو اب اس شخص کے لیے آپ نے اس منظرے کو پڑھنا ہے اور اس کا نام اور اس کی والدہ کا نام لے کر اپنے کہہ دینا ہے کہ اس کا زبان خلاف بولنے سے باز رہے یا اس کا زبان خلاف کبھی بھی بول نہ سکے۔ تو اس طرح کر کے آپ نے اس منظرے کو استعمال میں لانا ہے۔ بس یہ 7 دن کے بعد آپ اس کے عامل ہو جائیں گے، اور دیکھیں 3 دن تک آپ اس کو 41 مرتبہ اس کا نام اور اس کی والدہ کا نام لے کر تصور میں دم کر دیں اس کے اوپر، انشاءاللہ عز و جل۔ پہلے دن ہی جو ہی آپ دم کریں گے تو فرق نظر آئے گا آپ کو۔ جب 3 دن آپ نے مکمل کر لیے پھر تو انشاءاللہ عز و جل جو مکمل بندش ہے وہ لگ جائے گا۔ اب 11 دن کے اندر اندر آپ کو رزلٹ پتہ چل جائے گا، مکمل جو رزلٹ ہے کہ آیا کہ اس شخص پر بندش لگا ہے یا نہیں لگا ہے۔ اگر کوئی غلطی واقع ہو جائے عمل میں تو پھر آپ 3 دن اس کو الگ سے کریں، پھر اس پر بندش لگائیں۔ اسی طرح اگر کوئی نشہ کرتا ہے تو اس کے نشہ کو باندھ دیں۔ اسی طرح اگر کوئی زنا کرتا ہے، زنا کا عادی ہو چکا ہے، تو اس پر بھی آپ نے بندش کر دینا ہے۔ تو انشاءاللہ عز و جل جب آپ اس کی شہوت کو باندھ دیں گے تو وہ کسی سے زنا نہیں کر پائے گا، لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو۔ اسی طرح اگر آپ اپنے گھر کو باندھ سکتے ہیں تو گھر کو باندھ لیں، جیسے برے اثرات، جادو کے اثرات آپ کے گھر پر اثر نہ کریں، تو اس شخص کا نام، اس کی والدہ کا نام اسی طرح لے کر آپ نے گھر کا تصور کر کے نام لے کر گھر کو چاروں طرف سے آپ نے جو ہے وہ گرہ لگا لینی ہے۔ تو اس طرح بھی آپ کے گھر پر بندش لگ جائے گا۔ دیگر معاملات جیسے کسی کی نظر بندی باندھنا، پتہ ہے کہ اس شخص کا جو ہے وہ نظر لگ جاتا ہے، تو اب اس شخص کے جو نظر کے اثرات ہیں ان کو بھی آپ اس طرح باندھ سکتے ہیں، اس کا نام اور اس کی والدہ کا نام لے کر۔ تو یعنی اس طرح بندش کے جو اعمال یا بندش کو کوئی مندرہ ہو یا حروف صوامت ہو یا تالے والا عمل ہو، تو عاملین کی ایک تعداد ہے جو بہت ہوشیاری کے ساتھ چاہے طلسمات بنائیں، چاہے تالے پر نقش بنا کر اس میں دم کر کے بند کر دیں، یا چاہے تالے کو یوں پڑھ دیں، یا چاہے کسی بھی طرح سے بندش لگائیں، یا دھاگے پر جو لگاتے ہیں گرہ، اسی طرح وہ سامنے والے کا کپڑا لے کر اس کو باندھ دیتے ہیں۔ تو عاملین کی ایک تعداد ہے جو 100 میں سے 90% بندش کے معاملات انہی کاموں کے ذریعے کیے جاتے ہیں، انہی اعمال کے ذریعے، حروف صوامت ہو، تالے والا بندش ہو، یا ابھی ہم نے آپ کو جو مندرہ بتایا، یعنی آپ اس سے کئی کام لے سکتے ہیں۔ کسی بھی طرح کے جو بندش کے اعمال ہیں وہ آپ اس سے کر سکتے ہیں، لیکن یہ بشرطے کہ آپ کو پڑھنا آتا ہو۔ اور دوسری بات آپ یاد رکھیں، اگر آپ ناجائز کریں گے تو سامنے والے کو بعد میں نقصان ہوگا، آپ کو پہلے ہوگا، یہ یاد رکھیے گا۔ بعض لوگ آج کے زمانے میں پھر سوچتے نہیں، بس فلاں نے کر دیا یا کسی نے بتا دیا آپ کے خلاف یہ باتیں یہ کر رہا ہے، تو اسی طرح بتا رہا ہے کہ آپ کے کاروبار کے بارے میں یوں کہہ رہا تھا، تو آپ نے اٹھا لیا اور کر دیا اس کے اوپر، تو یہ بالکل ناجائز ہے۔ اگر آپ اس طرح کریں گے بھی صحیح نا، تو یہ الٹے اثرات آپ کے اوپر ہو جائیں گے۔ اگر یقین نہ آئے تو کر کے دیکھ لیجئے گا، ٹھیک ہے، اپنے ذہن کو اطمینان دے کر دیکھیے گا۔ عمل کی اجازت ہے آپ کو، بس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔